اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر رتھ فاؤ کون تھیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب ہے کہ ڈاکٹر رتھ فاؤ جرمن نژاد دوشیزہ ڈاکٹر تھیں۔ انہیں اپنی دوست کی مدد سے کوڑ کے مریضوں کی بری حالت کا علم ہوا۔ انہوں نے جب مریضوں کے لیے علاج کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور مرتے دم تک یہیں پر رہیں، پاکستان میں ہی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال اس پاکستانی قوم کے لیے وقف کر دیے اور یہاں پر ہر مرض کا علاج انہوں نے بڑی تگ و دو اور بڑی جد و جہد کے ساتھ کیا اور پوری اپنی زندگی جو تھی وقف کر دی مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اب نیکسٹ کویسچن نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے، مسئلہ ہے، ضامن ہے اور جواز ضامن ہے۔ اور شانہ بشانہ کا مطلب ہے باری باری، آگے پیچھے، ساتھ ساتھ اور دائیں بائیں ساتھ ساتھ ہے۔ اور پھر ہے کہ خواتین نے اپنے کارہائے نمایاں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے آگے نہیں، کسی سے پیچھے نہیں، کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے مقابل نہیں، کسی سے پیچھے نہیں۔ کاروباری زندگی مفلوج ہونے کے سبب صورتحال تھی بہتر، مایوس کن اور پر امید، پریشان کن، مایوس کن۔ عرفہ کریم کو نوازا گیا تمغہ رسالت سے، تمغہ جرأت سے اور تمغہ حسن کارکردگی، تمغہ امتیاز، تمغہ حسن کارکردگی سے۔ ثمینہ خیال بیگ پیدا ہوئیں وادی کاغان میں، وادی کشمیر، وادی شمشان میں اور وادی نیلم، وادی شمشان میں۔ اچھا، آگے ہے کہ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں۔ یہ ہم دے چکے ہیں کہ ثمینہ خیال بیگ کے کارناموں کی وضاحت بیان کریں، یہ دیا تھا بھی۔ اور ڈاکٹر رتھ فاؤ کون تھیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، یہ بھی دے دیا ہے ہم نے ابھی۔ اور اب سوال نمبر 4 ہے کہ غلط فکروں کے سامنے غلط اور درست فکروں کے سامنے درست کا نشان لگائیں۔ الف مرد خاندان کا کفیل نہیں ہوتا، غلط۔ اور خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا، درست۔ اگلا ہے کہ عرفہ کریم نے دنیا بھر میں کم عمر ترین کوہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا، غلط۔ مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، غلط۔ اور پھر ڈاکٹر رتھ فاؤ نے جذام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے، درست۔ آگے ہے کہ بچوں محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اصل معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو کہ اصل میں کچھ اور نظر آتا ہو، یعنی اس کو اگر ہم پڑھیں تو وہ کچھ اور لگے لیکن اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثلاً آسمان سر پر اٹھانا کا مطلب ہے بہت زیادہ شور کرنا، اسی طرح آگ بگولا ہونا کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے میں آنا۔ یاد رکھیں کہ محاورے کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور جیسے آسمان سر پر اٹھانا کی جگہ فلک سر پر اٹھانا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ درج ذیل پھر سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل عبارت پڑھ کر محاوروں کی شناخت کریں اور انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے، جیسے کہ ہر روز عید ہو ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ ہر روز عید
عید ہو ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے، یعنی بے وقوفی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ بے وقوفی کرنا۔ اور کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یعنی بہت مغرور ہوتے ہیں، لیکن زندگی انہیں بھی دن میں تارے دکھا دیتی ہے، لیکن زندگی انہیں بھی دن میں تارے دکھا دیتی ہے، یعنی بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ اور خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ خیالی پلاؤ پکانے سے یعنی خیالوں کی دنیا میں رہنے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے کہ محنت کی جائے۔ مارے پھرتے رہنے سے یعنی ادھر ادھر پھرتے رہنے سے، یعنی بیٹھے رہنے سے یا کچھ کام نہ کرنے سے بہتر ہے کہ محنت کی جائے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے، یعنی ان کے حصے میں آتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے، یعنی محنت کرنے والوں پر آتی ہے۔ ان کے محاورے آپ نے اس طرح استعمال کرنے ہیں کہ جیسے احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ یہ آپ نے جملے تو یہ بنائے ہوئے ہیں آلریڈی، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں محاوروں کی نشاندہی ہم کہاں سے کریں گے۔ جیسے کہ احمقوں کی جنت یہ ہے، یہ محاورہ ہے۔ احمقوں کی جنت یہ محاورہ ہے، اور پھر محاوروں کی نشاندہی کرنی ہے نا، ہم نے کی شناخت کرنی ہے۔ پھر کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا یہ بھی محاورہ ہے، اس کو بھی محاورے میں۔ لیکن زندگی انہیں دن میں تارے دکھا دیتی ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ دن میں تارے دکھا دیتی ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ اور آگے پھر ہے کہ خیالی پلاؤ پکانے سے خیالی پلاؤ پکانے یہ بھی محاورہ ہے، اس کو میں نے بریکٹس میں کر رہی ہوں۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا، اچھا مارے پھرتے رہنے سے یہ بھی محاورہ ہے۔ اور بہتر ہے کہ محنت کی جائے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے، محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ اچھا آگے پھر انہوں نے اگلا سوال نمبر 6 ہے کہ کسی مستند لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ حصول، ترقی، رہائش، ملازمت، رسوم، نسبت، تعاون، آزمائش، تکمیل، امر۔ اب ان کے یہ تلفظ میں نے لگائے ہوئے ہیں اور آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اور پھر آگے کالم نویسی ہے، کالم الف اور کالم بی کے متضاد الفاظ کو ملائیے۔ متضاد الفاظ کیا ہیں؟ دور کا ہے نزدیک، پھر عالم جاہل، پھر عروج زوال، مرد زن، غالب مغلوب، یہ سارے۔ اچھا پھر سوال نمبر 8 ہے کہ سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ یہ ہم سب سے پہلے کر چکے ہیں، آپ کے مشکل الفاظ میں نے آپ کو لکھوا۔ اچھا اب بچوں یہ ہے کہ مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو منفرد جملوں میں تبدیل کریں۔ منفرد جملوں میں ہم نے کیسے تبدیل کرنا ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر کی۔ اگر اب میں نے اس کو مرکب جملہ بنانا ہے تو پھر اس کو اور اس میں سے اور ہم کٹ کر دیں گے۔ اور علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر کی۔ پھر میں نے چائے پی لی ہے
مگر مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ اس میں ہم مگر کو کاٹ دیں گے، اور اس کا مرکب جملہ اگر بنانا ہے تو میں نے چائے پی لی ہے، مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور رات کو اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور چاند رات کو اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ اس میں اور ہم نے کاٹ دینا ہے، اور سورج، اس کا جملہ یہ ہو جائے گا کہ سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور چاند رات کو اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ یہ مرکب جملہ بن جائے گا۔ آگے پھر ہے مضمون نویسی، ہدایت برائے مضمون نویسی۔ مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز، واقعہ یا شخصیت کے متعلق مضمون لکھنا ہو اس کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ جمع کی گئی معلومات سے مضمون کا خاکہ تیار کریں۔ بعد ازاں اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون ترتیب دیں۔ یعنی مضمون اگر آپ نے کسی بھی شخصیت یا کسی چیز کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے، پھر معلومات جمع کی گئی معلومات سے مضمون کا خاکہ تیار کرنا ہے۔ خاکہ تیار کرنا ہے یعنی اس کو خاکے کی شکل دینی ہے، جیسے آپ کی بکس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ خاکے کی شکل دے کر پھر اس میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس پوائنٹ کے لحاظ سے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ بعد ازاں اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون ترتیب دیں۔ مضمون لکھتے وقت توجہ موضوع پر مرکوز رکھیں، خیالات منتشر نہ ہونے دیں۔ یعنی اگر آپ مضمون کسی موضوع پر لکھ رہے ہیں تو اسی موضوع پر توجہ رکھیں، اپنا اسی موضوع پر رہیں، اسے ادھر ادھر نہ ہٹیں، اور اپنے خیالات منتشر نہ کریں، یعنی ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ اور مضمون کو مناسب حصوں، تمہید پہلے کے مضمون، اس کے جو بھی آپ خیال یا کوئی بھی چیز یا سفر نام کسی بھی سیر کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں تو پہلے اس کی تمہید لکھنی ہے آپ نے کہ اس میں یہ ہے اور یہ میں نے لکھنا ہے۔ پھر نفس مضمون لکھنا ہے کہ مضمون میرا کیا ہے، اس کا کیا نفس ہے اور میں نے کیا لکھنا ہے۔ پھر اختتامیہ آتا ہے کہ نفس مضمون میں آپ نے مضمون شروع کرنا ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل بیان کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اختتامیہ آ جاتا ہے کہ اختتام میں آپ نے پھر ان کو کیا کرنا ہے، اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، یعنی اس کو ختم کرنا ہے، میں تقسیم کریں۔ خاکے کے مطابق ہر نئی بات الگ پیراگراف میں لکھیں، یعنی پیراگراف کے لحاظ سے ہر نئی بات لکھنی ہے۔ مضمون چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں لکھا جائے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں لکھا جائے کہ تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، بچوں کو، خاص طور پر آپ کی ایج کے بچوں کو۔ مضمون کے مناسبت سے حوالے کے طور پر موضوع آیات قرآنی بھی لکھی جائیں، یعنی آیات قرآنی اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ بھی لکھی جائیں، اور احادیث مبارکہ، اشعار یا اقوال سے متن کو مزین کریں، یعنی اگر آپ کو کوئی حدیث آتی ہے وہ بھی اس کے حوالے سے لکھیں، اور اشعار اگر کوئی شعر آتا ہے وہ لکھیں، اور اقوال زرعی لکھیں، کسی کی کوئی بات اس کے حوالے سے آپ کو یاد آ جاتی ہے تو وہ بھی لکھیں۔ مضمون لکھتے ہوئے واقعات کی ترتیب، جملوں میں تسلسل اور ربط کا خیال رکھیں۔ واقعات کی ترتیب یعنی آپ یہ کریں کہ واقعات کی ترتیب جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ ترتیب سے رہیں، ادھر ادھر نہ جانے دیں ان کو، اور جملوں میں تسلسل رہے۔ تسلسل یعنی آپ اگر ایک بات کر رہے ہیں تو اس کو تسلسل سے بیان کریں، یعنی اس میں آپ کہ اس میں تسلسل رہے کہ یعنی ان میں کڑیاں کڑیوں سے کڑیاں ملتی جائیں، یعنی بالکل تسلسل سے، یعنی ایک بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور ربط کے طور بالکل فلوئنٹلی
آپ بات کریں اور ربط کا خیال رکھیں، اور پھر اس میں ربط بھی ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرا اگر آپ نے ایک بات کی ہے تو اس سے نکلتی ہوئی دوسری بات کریں، ایسے نہیں کہ آپ بات تو کوئی اور آپ نے کر دی اور پھر بعد میں دوسری بات آپ نے شروع کر دی جس کا کہ کوئی تعلق نہیں اس مضمون سے۔ پھر مضمون لکھنے کے بعد غلطیوں کی اصلاح کے لیے مضمون پر نظر ثانی ضرور کریں، اور پھر مضمون لکھنے کے بعد آپ اس مضمون ضرور پڑھیں تاکہ اس میں جو بھی غلطیاں رہ گئی ہیں وہ آپ دور کر سکیں۔ پھر آگے سرگرمیاں بچوں یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہیں، اور یہ اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے ان کو اپنی کاپیز میں کر کے ان کو اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا اور ہماری یہ مشق بھی کمپلیٹ ہوئی۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ کے سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب ضرور کریں جو میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس۔ پچھلی نشست میں ہم نے ملکی ترقی میں خواتین کے کردار ہم نے آپ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ آپ ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہم یہاں سے دیتے ہیں کہ کسی ملک، خطے، معاشرے یا سماج کی ترقی کے لیے یہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کارروائی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، یعنی گواہ ہوتا ہے، مشاہدے کے اور ضامن ہوتا ہے، اور مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں جہاں خواتین نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ یعنی ان کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی میں کردار ادا کیا، ان معاشروں میں ترقی کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی۔ یعنی جس معاشرے میں بھی عورت نے مردوں کا ساتھ دیا، یعنی ان کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ان کا ہر کام کیا، تو یہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ترقی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر رتھ فاؤ کا تعلق کس ملک سے تھا اور انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی؟ جواب ہے کہ ڈاکٹر رتھ فاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے 87 سال کی عمر پائی۔ 2017 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ 87 سال یعنی 87 ایئر کے ہو کر انہوں نے کراچی میں انتقال کیا۔ وہ جرمن تھی بیٹا، وہ نہ پاکستانی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک غیر ملک کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال دے دیے۔ کہ ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کر کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا معاشرہ اپنی قوم و سماج کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، یعنی اپنے سماج، اپنے معاشرے اور قوم کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اگر وہ عورت کو بلا دے اور عورت کو آگے لے کر نہ آئے، ہر کام میں اس کو شامل نہ کریں تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، اچھی قوم کی پرورش نہیں کر سکتا اور معاونت نہیں کر سکتا، اور پھر اس میں اس کی معاونت شامل نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے کہ عرفہ کریم رندھاوا نے کون سا اعزاز اپنے نام؟ جواب ہے کہ عرفہ کریم رندھاوا نے دنیا بھر میں کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل 2004 ہونے کا اعزاز حاصل کیا، یعنی اس نے کمپیوٹر میں سرٹیفائیڈ پروفیشنل یعنی جس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا، پروفیشنل سرٹیفکیٹ دیا گیا ہو، یعنی جس کا یہ شعبے
کے سے تعلق رکھنے والے کو جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس میں اس کا تعلق تھا اور اس کو اس کا اعزاز دیا گیا، پروفیشنل سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ پھر اگلا سوال ہے کہ سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کن شعبوں کا ذکر ہے، نام لکھیں۔ اب ہے کہ کوپیمائی، پھر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہوا بازی کس کو کہتے ہیں، پیراٹروپرس کو کہتے ہیں۔ پھر سماجی خدمت یعنی لوگوں کی خدمت کرنا۔ طب، یہ طب کس کو کہتے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ کو کہتے ہیں جو ڈاکٹری کا علاج کرتے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے کہ ثمینہ خیال بیگ نے کیا کارنامے سر انجام دیے، جواب ہے کہ 19 مئی 2013 کو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال سر کرنے والی ثمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوپیمائی یعنی پہاڑ کو سر کرنے والی یعنی پہاڑ پر چڑھنے والی جو کا اعزاز حاصل کیا، وہ کیا تھی، وہ 22 جولائی میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی اور خطرناک چوٹی اور کیٹو سر کرنے والی یہ قابل فخر بیٹی 2013 سے 2022 کے درمیان سیون سمٹ دنیا کی بلند و بالا چوٹیوں پر اپنے قدموں کے نشان ثبت کر چکی ہیں، اپنے قدموں کے نشان لگا چکی ہیں، یعنی وہاں پر چڑھ چکی ہیں، لیکن ان میں کوئی سبز ہلالی پرچم حملے کو بلند و بالا بلندیوں پر لہرانے کا شوق کم ہونا دکھائی نہیں دیتا۔ قوم وطن کی اس بیٹی کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہے، یعنی اگر انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو وغیرہ کو سر کیا ہے تو آگے اس کے پیچھے بہت ساری اور خواتین بھی آ رہی ہیں جنہوں نے کہ بلند و بالا چوٹیاں سر کی ہیں، اور ہم ان کی ان جذبوں اور خدمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ سہراتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔